السلام علیکم۔ قبرستان کا جن۔ دوستو، ہم بچپن میں 3 بھائی اکٹھے کھیلا کرتے تھے۔ ہم میں بہت پیار تھا۔ ہمارے بڑے بھائی جن کا نام رفیع تھا اور ان سے چھوٹے ذوالفقار صاحب اور میرا لیاقت علی۔ ہمارا گھر بڑا وسیع تھا، اس میں ایک بادام کا درخت تھا۔ ہم جب چھوٹے ہوا کرتے تھے تو بادام کے درخت پر چڑھ جاتے اور دوپہر کے ٹائم ہم بادام توڑا کرتے۔ ہماری جھولیاں بھر جاتی اور ہم اپنے دوستوں کو خوشی خوشی یہ تقسیم بھی کیا کرتے۔ گھر میں خوشحالی کا دور تھا اور ہمیں کسی قسم کی کھیل کود کی روک ٹوک نہ ہوا کرتی تھی۔ ایک بار رفیع بھائی نے کہا کہ یار کرکٹ کھیلتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارا گھر کافی بڑا تھا تو ہم کرکٹ کھیلنے لگ گئے۔ اب ہمارے پاس کوئی بال نہ تھی اور گھر میں کوئی بھی نہ تھا۔ امی جان اپنے عزیزوں کے گئی ہوئی تھی اور والد صاحب اپنی کاروباری مصروفیات میں مصروف تھے۔ رفیع بھائی نے پہلے کہا کہ میں بیٹنگ کروں گا۔ ہم نے حامی بھر لی۔ ہم ان سے چھوٹے تھے تو ذوالفقار بھائی نے گیند کرائی تو پہلی شاٹ پہ ہی رفیع بھائی نے ایسا کمال کیا کہ ہمارے ہوش اڑ گئے، کیونکہ جو شاٹ انہوں نے لگائی وہ سیدھا ہمارے سنگار میز کے بڑے آئینے پر جا لگی اور وہ چکنا چور ہو گیا۔ ہم یہ دیکھ کر تینوں بھائی گھر سے رفو چکر ہو گئے۔ ہم نے کہا ابا جان تو کچھ نہیں کہیں گے، پر امی نے ہماری بڑی ٹکائی لگا لی۔ کرتے درتے شام ہو گئی اور ہم گھر واپس چپکے سے آئے تو امی جان اور ابا جان نے ہمیں کچھ بھی نہیں کہا۔ ہم خوف زدہ اپنی چارپائیوں کی طرف بڑھے تو اچانک امی کی گرجدار آواز آئی کہ کم بختو، دودھ پی کر سونا۔ وہ دور اچھا تھا، خوشحالی بہت تھی جو ہمیں دودھ دیا کرتی تھی اور وہ دودھ ہم بڑے شوق سے پیا کرتے تھے۔ ایک بار اسی طرح مختلف کھیل کود کرتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو ڈرایا بھی کرتے تھے۔ ہم رات کے پہر اپنی آنکھوں کو، ان کی پلکوں کو اپنی انگلیوں سے الٹا کر لیتے، جس سے ہمارے جو آنکھوں کے اوپر کا گوشت ہوتا تھا وہ سرخ رنگت میں نظر آتا۔ تو یہ انگلی کی مدد سے ہم کرتے تھے اور جو ہماری آنکھ کے اوپر جلد ہوتی تھی وہ الٹی ہو جاتی اور آنکھ کے اندر کا گوشت نظر آتا، اور اس سے ہم اپنے بہن بھائیوں کو آپس میں ڈرایا کرتے۔ ہم چھوٹے تھے، اس وقت ڈر بھی جایا کرتے تھے۔ ہماری ایک بڑی ہمشیرہ بھی تھی جو امی کا ہاتھ بٹاتی تھی اور کچن کے معاملات سنبھالتی تھی۔ ایک دن جمعے کا دن تھا تو ایک فوتگی ہو گئی، تو ہمارے قریب ہی قبرستان تھا، بہت بڑا وسیع قبرستان تھا۔ تو رفیع بھائی نے کہا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ قبرستان جا رہا ہوں تو واپسی میں ملتے ہیں۔ اکثر ہم تینوں بھائی اکٹھے رہا کرتے تھے اور مزے کی بات کہ ہم نہاتے بھی اکٹھے ہی تھے۔ اس وقت ایک اچھا دور تھا، بہت ساری چیزوں کا ہمیں علم نہیں تھا۔ رفیع بھائی
جنازہ پڑھنے کے لیے مسجد چلے گئے اور وہیں سے قبرستان۔ اب جاتے ہوئے وہ سمجھے کہ میں کسی دعوت میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے گھر میں ایک پرفیوم پڑا ہوا تھا، اسے اپنے کپڑوں پر چھڑک لیا۔ وہ قبرستان گئے اور پھر کافی دیر بعد واپس آئے۔ قبرستان پہ واپسی پہ آ کے ہم نے ان میں تھوڑی سی تبدیلی محسوس کی، کیونکہ رفیع بھائی خوش مزاج تھے، ہسمکھ تھے اور ان کا قد کاٹ بھی اچھا تھا، مگر آج ان کے چہرے پہ ایک عجیب سی دہشت محسوس ہو رہی تھی۔ ہم سمجھے کہ باہر محلے میں کوئی لڑائی ہوئی ہے جس وجہ سے وہ خفا ہیں۔ اچانک ہم کیا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے سامنے اپنی دونوں آنکھیں الٹی کی اور ہمیں ہو ہو کرنے لگ گئے۔ ہم سمجھے رفیع بھائی پھر ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ ہم نے رفیع بھائی کو کہا رفیع بھائی مذاق نہ کریں، تو اچانک رفیع بھائی نے جو لفظ ادا کیے اس نے ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ وہ آواز تو رفیع بھائی کی تھی ہی نہیں، وہ تو ایک انجانی آواز تھی اور بڑی کرخت آواز تھی۔ ہم دونوں بھائیوں نے دوڑ لگا دی۔ امی جان گھر میں موجود تھی۔ ہم نے انہیں یہ سارا واقعہ بتایا تو پہلے تو امی جان مذاق سمجھی، مگر جب رفیع بھائی آئے اور آتے ہی انہوں نے کچن میں ہماری بڑی باجی روٹیاں پکا رہی تھی، انہوں نے اسی توے پہ سسو کرنا شروع کر دیا۔ تو اس سے باجی کو بھی غصہ آیا۔ انہوں نے بھی بیلنا اٹھایا ہی تھا کہ رفیع بھائی نے انہیں زوردار دھکا دیا، تو باجی بھی ڈر گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ فوراً ابو گھر میں تو تھے نہیں، تو امی نے کسی کو پیغام بھیجا اور ہمارے ماموں ہوا کرتے تھے یعقوب صاحب، ان کو فوراً بلایا گیا۔ وہ قریبی مسجد کی کمیٹی کے صدر تھے اور زیادہ تر ان کا وقت مسجد میں ہی گزرتا تھا۔ ماموں آئے۔ ماموں نے آتے ہی رفیع بھائی کو جگڑ لیا اور بہت زور آزمائی شروع ہو گئی۔ تو ماموں جان نے کہا کہ مجھے لگتا ہے اس پہ کوئی جن ہے۔ تو رفیع بھائی کو پکڑنے کے لیے محلے کے اور دوستوں کو بلایا گیا اور رفیع بھائی کو ہم نے چارپائی کے ساتھ باندھ دیا۔ ابھی رفیع بھائی عجیب و غریب آواز میں ہمیں بولا کریں، اوے چھوڑ دو مجھے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تو ماموں جوتی اٹھا کے اسے ٹکائی لگاتے اور کہتے تو صبر کر، تیرا علاج میں کرتا ہوں۔ ماموں دیندار تھے اور قرآنی آیات پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے کچھ آیات دم کی اور رفیع بھائی کو کچھ پانی پلانے کی کوشش کی اور کچھ پانی پڑا ہوا ان کے جسم پہ چھڑکا۔ گھر میں عجیب سی دہشت تھی، ہم سب بڑے پریشان تھے۔ یہ ہمارے بچپن کا واقعہ تھا اور ہم حیران تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ یہ جنات اور پریاں، دیو، یہ ہم کہانیاں پڑھا کرتے تھے۔ ان دنوں میں کتابت کا دور تھا، مگر ایسا بھی ہوگا کہ جن ہمارے ہی گھر میں گھس جائے گا، یہ ہمیں یقین نہ تھا۔ رفیع بھائی کو چارپائی کے ساتھ باندھ دیا گیا اور چارپائی کو کھڑا کر دیا گیا۔ ماموں بہت کچھ پڑھتے رہے، اس پہ پھونکتے رہے۔ ہم نے نوٹ کیا کہ آہستہ آہستہ رفیع بھائی اپنی اصل حالت میں آ رہے ہیں اور ان کی آواز بھی ہمیں محسوس ہو رہی ہے کہ تبدیل ہو رہی۔ آخرکار کافی محنت کے بعد رفیع بھائی اپنی اصل حالت میں آئے۔ تو جب انہوں نے اپنے آپ کو رسی سے بندھا پایا تو انہوں نے کہا امی جان یہ مجھے تو کھول دیں، مجھے کیوں باندھا ہوا ہے، میں تو آپ کا فرما بردار بیٹا ہوں۔ امی نے کہا تینوں میں دس دیاں جنہ تو فرما بردار آ۔ تو ہم ہنسنے لگے۔ آخرکار ان کو جب یقین ہو گیا کہ ان کے اوپر اب کوئی ایسا سایہ نہیں ہے تو ان کی رسیاں کھول دی گئی۔ رفیع بھائی معمول کی طرح
ہمارے ساتھ بات چیت کرنے لگے تو اسی اثناء میں ماموں جان نے پھر پوچھا کہ پتر تم کہاں گئے تھے؟ انہوں نے کہا ماموں جان میں مسجد گیا ہوں اور وہاں سے جنازے کے ساتھ میں قبرستان چلا گیا۔ تو ماموں جان نے کہا کہ کچھ یاد کرو، کوئی غیر معمولی کام تم نے وہاں کیا ہو؟ تو رفیع بھائی نے کہا نہیں، جب میت کو دفنا دیا گیا تو میں خاموشی سے گھر آ گیا، میرے دوست دوسری گلیوں کی طرف رخ کر کے اور میں گھر کی طرف آ گیا۔ ماموں جان نے پھر کہا رفیع غور کرو، تم نے کوئی غیر معمولی کام وہاں کیا؟ تو رفیع بھائی نے کہا ہاں یاد آیا ماموں جان، مجھے زور کی سوسو لگی تھی تو میں نے ایک جاڑی کی اوڑ لے کے وہاں سوسو کر دی۔ ماموں جان نے کہا یہ تم نے غلط کیا، کیونکہ جس جاڑی پہ تم نے سوسو کیا ہو سکتا ہے وہاں جنات کا بسیرا ہو یا ان کو کوئی خاندان وہاں بستا ہو، اور اس میں سے کوئی تم پہ ہیوی ہو کے تمہارے جسم میں داخل ہو کر تمہارے گھر آ گئے۔ تو رفیع بھائی تو اس بات کو مانے نہ۔ کافی عرصہ گزر گیا، ہم جب بھی رفیع بھائی کو یہ بات بتاتے ہیں تو وہ یقین نہیں کرتے، اور ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ جس کمرے میں ہم تینوں بھائی کھیلا کرتے تھے تو رفیع بھائی نے ایک ہاتھ سے ہی اس کا دروازہ بھی اکھاڑ دیا تھا، اور ابا جان کو اس کا خرچہ بھی بھرنا پڑا۔ یہ بچپن کی یادیں ہیں، یہ جنات کی حقیقت ہے، یہ انسان کے وجود میں آ جاتے ہیں۔ ابھی بھی ہم جب یہ واقعہ ہو گیا تو اپنے بادام کے درخت کو جب چاندنی رات میں دیکھتے ہیں تو اس کے پتوں کی چھاؤں میں ہمیں بڑی پرسراریت فیل ہوتی ہے، اور ہم بڑے ہونے کے باوجود بھی اکثر اس کے نیچے سے گزرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹس کریں۔ شکریہ۔